بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی انفو یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کل سعودی مجلس شورا کی جانب سے ایک اہم اجلاس کیا گیا۔ اس اجلاس میں 5 اہم نکات تھے جو کہ ڈسکس کیے گئے۔ اس میں سب سے پہلا جو نکتہ تھا وہ تھا گھریلو ملازمین کی تنخواہ کے حوالہ سے۔ اسی طرح جو دوسرا تھا وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے تھا۔ تیسرا کنسٹرکشن فیلڈ کے متعلقہ جتنے بھی لوگ کام کرتے ہیں، بیرون ملک سے آ کے کام کرتے ہیں، غیر ملکی، ان کے بارے میں اور سعودی شہریوں کی ملازمت کے بارے میں ڈسکشن ہوئی۔ اس کے بعد جاب جو اب نئی جاب آئے اس کو پرائیویٹ کمپنیاں جو جاب اناؤنس کرتی ہیں تو وہاں پہ کوئی بھی جا کے اپلائی کر سکتا ہے، لیکن اس کا طریقہ کار بدلنے پہ ایک بہت اہم ڈسکشن ہوئی ہے، جس کے بعد زیادہ تر سعودی شہریوں کو جابز ملیں گی اور غیر ملکی شہریوں کو شاید پہلے جس طریقے سے جابز ملتی تھی اب شاید نہ ملے۔ لیکن یہ پوائنٹس ہیں، تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ اور اس کے بعد ہے کہ جن شعبوں میں اس سے پہلے سعودائزیشن ہو چکی ہے ان پر عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا، یہ سارے پوائنٹس ڈسکس کیے گئے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو بات کی گئی ہے گھریلو ملازمین کے حوالے سے کہ گھریلو ملازمین کی جو حد تنخواہ ہے اس کو مقرر کیا جائے۔ جس طرح کسی بھی ملک میں ایک قانون بنایا جاتا ہے کہ یہ جو شعبہ ہے اس کی منیمم تنخواہ اتنی ہونی چاہیے، اس کی اتنی ہونی چاہیے منیمم۔ ہم بات کر لیں پاکستان انڈیا کی، تو پاکستان انڈیا کے جب بھی نیا بجٹ آتا ہے تو اس میں ایک اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے کہ مزدور کی کم از کم تنخواہ اتنی ہونی چاہیے۔ تو یہ ایک ڈسکشن ہوئی ہے، اس میں ابھی تنخواہ کے حوالے سے کوئی فکس نہیں کیا گیا کہ گھریلو ملازمین کی تنخواہ کتنی ہونی چاہیے، لیکن پہلے یہ ڈسکشن ہوئی ہے کہ تنخواہ کی حد ہونی چاہیے۔ ہر جو بندہ نیا ہائر ہو رہا ہے یا کوئی بندہ ہائر کر رہا ہے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ منیمم تنخواہ گھریلو ملازم کی یہ ہے، لیکن ابھی اس بارے میں نہیں بتایا گیا۔ ایک اور چیز اہم آپ کو بتاؤں، یہ سعودی عربیہ کے مجلس شورا ہے اور یہاں پر جو چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں ان پر عمل درآمد ہوتے ہیں، ان پر فیصلے ہوتے ہیں، ان پر مزید ڈسکشن ہوتی ہے اور کوئی نہ کوئی حل، کوئی نہ کوئی سسٹم وہ لے کے آتے ہیں۔ تو یہ صرف ڈسکشن نہیں ہے بلکہ آنے والے وقت کے لیے ایک پروگرامنگ ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے وقت میں اس طرح کے اقدامات آپ کو ملیں گے۔ اس کے بعد دوسرا اے آئی کے حوالے سے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے یہ بات کی گئی ہے کہ اے آئی کی وجہ سے جو مارکیٹ ہے، جاب مارکیٹ ہے، وہاں پر جو ملازمین ہیں یا جو افرادی قوت ہے اس کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں رہی۔ جہاں پر 10 بندے کام کرتے تھے، آج اے آئی جو ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، 10 بندوں کی جگہ پہ صرف ایک بندہ کام کر رہا ہے۔ اور آنے والے وقت میں جو ترقی ہو رہی ہے تو اس بے روزگاری کو کیسے روکنا ہے اس پر ڈسکشن ہوئی ہے کہ آنے والے وقت میں ٹیکنالوجی جب آگے بڑھے گی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر مزید انحصار ظاہر دنیا کا بڑھے گا، تو سعودی عربیہ پہلے ہی آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں اور ٹیکنالوجی میں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ تو جس طرح آرٹیفیشل ٹیکنالوجی جو ہے، انٹیلیجنس جو ٹیکنالوجی ہے، یہ جتنی ترقی کرے گی تو ظاہر ہے جو افرادی قوت ہے وہ کم ضرورت پڑے گی، تو باقی لوگوں کا کیا کریں گے جو بے روزگار ہو جائیں گے۔ جہاں پر 10 بندے کام کرتے تھے آج اگر اس کی جگہ پہ ایک بندہ آ گیا ہے، جہاں پہ 100 تھے اس کی جگہ پہ 10 آ گئے ہیں، تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہوگا لوگوں کے بے روزگار ہونے کا۔ تو اس بارے میں آگے کیا کیا جائے، مستقبل کی پلاننگ ہو رہی ہے، تو یہ بہت اہم چیز ہے۔ اور اس کے بعد والی جو چیز ہے وہ پوائنٹ ہے وہ غیر ملکیوں کے متعلقہ بہت ہی اہم چیز ہے کہ کنسٹرکشن فیلڈ میں اور کنسلٹنسی فیلڈ میں سعودی شہریوں کو لایا جائے۔ اس فیلڈ میں اب بھی جو غیر ملکی ہیں ان کی ایک بڑی تعداد ہے، تو وہاں پر ایک سعودی جو شہری ہیں ان کی ایک بڑی تعداد یہاں پہ ایڈجسٹ ہو سکتی ہے۔ یہ کہا گیا ہے سعودی مجلس شورا کے ایک رکن کی جانب سے کہ اس فیلڈ میں اب لوگوں کو انٹر کیا جائے، سعودی شہریوں کو، جس میں کافی زیادہ سعودی شہریوں کے لیے مواقع موجود ہیں۔ تو یہ بہت ہی اہم چیز ہے غیر ملکیوں کے لیے کہ آنے والے وقت میں کنسٹرکشن فیلڈ میں بھی، اس سے پہلے کنسٹرکشن فیلڈ میں لوگ موجود تھے سعودی شہری، انجینئر ٹائپ لوگ جو تھے اور ہائی لیول میں مینجمنٹ ٹائپ کے جو لوگ تھے وہ پہلے سے موجود ہیں، اور ان کی جو سعودائزیشن ہے اس پرسنٹیج ہے، کچھ پرسنٹیج کی گئی ہے، لیکن اس پر ابھی زور دیا گیا ہے کہ کیونکہ اس فیلڈ میں بہت زیادہ لیبر کی ضرورت پڑتی ہے تو یہاں پر بھی سعودی شہریوں کے لیے مواقع ہیں کہ ان کو اس کا موقع دیا جائے۔ اس کے بعد والا جو پوائنٹ تھا یہ اس سے بھی بہت اہم ہے۔ پہلے کیا کرتے تھے کمپنیز، پرائیویٹ کمپنیز مسلسل کفیل، وہ کیا کرتے تھے کہ مختلف جگہوں پہ اشتہارات دے دیتے تھے۔ کسی نے لنکڈ ان پہ اشتہار دے دیا، کسی نے فیس بک پہ دے دیا، کسی نے اپنی جو کمپنی کی ویب سائٹ ہے وہاں پہ دے دیا، کسی نے کسی ریفرنس کے ساتھ کوئی بندہ ہائر کر لیا۔ تو ابھی یہ کہا گیا ہے کہ جو پرائیویٹ کمپنیاں ہیں، مسسے ہیں، جو ان کو پابند کیا جائے اس چیز پہ کہ وہ ایک مشترکہ پلیٹ فارم ہو
جس میں گورنمنٹ کی جتنی بھی جابز آتی ہیں، جو پرائیویٹ اداروں کی جابز آتی ہیں، وہیں پہ جاب پوسٹ کی جائے اور وہاں پر جو بندہ بھی سلیکٹ ہو، جو بندہ بھی اپلائی کرے اور اس کا ایک ٹائم بھی دیا جائے۔ ایسے نہیں ہے کہ ارجنٹ ریکوائرڈ ہے اور بس آج یہ کل ہی بندہ پکڑ لیا، لیکن اس کے لیے ٹائم دیا جائے کہ 10 دن تک اپلائی کر سکتے ہیں، 15 دن تک اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو اس میں سعودی شہریوں کو جاب ملنے کے زیادہ چانسز ہو جائیں گے۔ جب ایک مشترکہ پلیٹ فارم پہ یہ جابز پوسٹ کی جائیں گی تو ہر سعودی شہری وہاں پہ جا کے سرچ کرے گا کہ گورنمنٹ کی جاب کہاں پہ آ رہی ہے، پرائیویٹ جاب کہاں پہ آ رہی ہے، کون سی کمپنی میں آ رہی ہے، ریکوائرمنٹس کیا ہیں، فیسلٹیز کیا ہیں، وہ ساری چیزیں وہاں پہ جب پوسٹ کی جائیں گی تو سعودی شہریوں کو اس کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد جو آخری پوائنٹ ڈسکس کیا گیا ہے وہ تھا سعودائزیشن کے حوالے سے، کہ جن شعبوں میں سعودائزیشن ہو چکی ہے وہاں پر عمل درآمد اس طریقے سے نہیں ہو رہا۔ انہوں نے ایک بات کی ہے اسپیشل جو میڈیکل کا شعبہ ہے اس میں، کہ جتنے بھی فارمیسیز ہیں وہاں پر جب 100% سعودائزیشن ہو چکی ہے تو یہاں پہ ایک اشارتاً کہا گیا کہ ایک نیشنلٹی کے جو لوگ ہیں وہاں پر اب بھی براجمان ہیں، تو اس پر عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا؟ تو آنے والے وقت میں جو اس فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں ان کے خلاف بھی ہو سکتا ہے کہ سخت آپریشن ہو۔ لیکن یہ پوری جو ڈسکشن نظر آ رہی ہے یہ ویژن 2030 ہے، 2030 تک تمام سعودی شہری جو ہیں ان کو جابز فراہم کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ جو سعودی لیبر ہے اس کو ترجیح دینی ہے۔ جس طرح پہلے آپ پچھلے کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ مختلف شعبوں میں سعودی شہریوں کو انوالو کیا جا رہا ہے اور انہوں نے کامیابی کے ساتھ جو بھی شعبے پکڑے ہیں کامیابی کے ساتھ اب وہ چلا رہے ہیں۔ جو میرے جیسے بھائی بھی بہت سارے آپ میں سے یہ پہلے یہی کہتے تھے کہ یار ان کو پتہ کچھ نہیں ہے، یہ کچھ کر نہیں پائیں گے، لیکن آج انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے۔ ثابت انہوں نے اس لیے کیا ہے کہ ان کے اوپر ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں اور ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے۔ تو آنے والے وقت میں یہ جو چیزیں ڈسکشن ہوئی ہیں آج 5 چیزیں، 5 میں سے جو 4 اہم ہیں، 5ویں تو آلریڈی سعودائزیشن ہو چکی ہے، تو آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اس طرح کی امپروومنٹس نظر آئیں گی۔ تو ان شعبوں میں جو لوگ ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ بیلچہ مارنے والا بندہ جو ہے وہاں پہ سعودائزیشن ہوگی۔ سعودائزیشن ہوگی فور مین لیول پہ، سپروائزر لیول پہ، انجینئر لیول پہ، سرویئر لیول پہ، ٹیکنیشین لیول پہ، اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان میں سعودائزیشن ہوگی۔ اس کا اعلان کب ہوگا یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن ویژن 2030 کے تحت 2030 سے پہلے یہ کام ہونے ہیں اور اس وقت تک سعودی عربیہ میں زیادہ تر شعبوں میں سعودی شہری چھا چکے ہوں گے اور وہاں پر غیر ملکیوں کی ایک تھوڑی سی مخصوص تعداد ہوگی جو ہائی پروفیشنلز ہوں گے یا پھر لیبر ٹائپ، اور جو مزدور طبقہ ہوگا وہ کام کر رہا ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تمام اوورسیز کو، تمام غیر ملکیوں کو ان کے اپنے ہی ملک میں عزت کے ساتھ کوئی روزگار نصیب فرمائے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔